میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور خواتین، اب آتے ہیں ہم کہ دین کے حوالے سے ان چند حکمتوں کا بھی نظارہ کر لیں اور تذکرہ کر لیں کہ وہ حکمتیں ہیں کیا جن کی بنیاد پر یہ دین قائم ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو دین کے مطالعے سے ہمیں سمجھ آتی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جو قرآن کی تعلیمات میں سے ہے، کہ یہ دین آسان ہے، یہ دین مشکل نہیں ہے۔ اس دین پر عمل کرنا کسی دور میں مشکل نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین نے کسی انسان پر وہ بوجھ نہیں ڈالا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ اس لیے اگر دین کوئی مطالبہ کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ مشکل نہیں ہے۔ انسان اپنے لیے خود کوئی مشکل بنا لے وہ اور بات ہے، لیکن دین کا کوئی مطالبہ اور دین پر عمل کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے، بلکہ دین پر عمل کرنا انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ انسان اگر فطرت کو پہچان جائے تو پھر اس کے لیے دین کی کسی عمل پر عمل کرنا، کسی مطالبے پر، یہ قطعاً مشکل نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو آسان راستے کی سہولت فراہم کریں گے۔ دین پر چلنا، دین کا کوئی مطالبہ ماننا، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ اور یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، دین میں آسانی پیدا کرو، دین میں مشکل نہ بناؤ۔ اور یہ کانسیپٹ ختم کیا کہ زیادہ مشکل میں زیادہ مشقت ہے۔ دین نے اس تصور کو ختم کیا کہ زیادہ مشکل میں زیادہ ثواب نہیں ہے۔ ثواب تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، چاہے وہ آسان ہو۔ اب اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بڑی دلچسپ مثال۔ یہ فتح مکہ 8 ہجری کا سفر تھا اور یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ مسلمان جب مدینہ سے نکلے ہیں تو روزے سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ سفر ہے، گرمی ہے، جہاد کا موقع ہے، روزہ مشکل پیدا کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے وقت سب کے سامنے مجمع میں آ کر پانی کا پیالہ اس طرح بلند فرمایا اور اسے نوش کر لیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ نے روزہ افطار کر لیا۔ سفر میں اجازت ہے۔ آپ کی اتباع میں بہت سارے صحابہ نے روزہ افطار کر لیا، لیکن چند صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے کہا ہم رکھ سکتے ہیں تو کیوں افطار کریں، تو وہ روزے سے رہے۔ آپ چل پڑے راستے میں، شام کو جب پڑاؤ ڈالا تو جو روزے سے تھے وہ نڈھال ہو گئے تھے، پیاس لگی ہوئی تھی، تھک گئے تھے، وہ پڑ گئے۔ اور جو افطار کی ہوئی تھی جنہوں نے، وہ ایکٹیو تھے، انہوں نے جلدی جلدی کام سنبھال لیا، کسی نے خیمے لگا لیے، کسی نے چولہے چڑھا دیے، کسی نے کھانا پکانا پکایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سارا اجر ان لوگوں نے لوٹ لیا ہے جنہوں نے افطار کیا تھا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ مشقت اٹھانے میں اجر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اور آسان راستہ جو اگر اللہ کے رسول نے اپنا لیا ہے اس میں اجر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک آسانی دی ہے تو اس کو اویل کرنا چاہیے۔ اسی لیے فقہا اس بات پر بالکل اس چیز پر سارے فقہا کا اجماع ہے کہ سفر کے دوران پوری نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ سفر کے دوران چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر فرمائی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے۔ اگرچہ ویسے بظاہر 4 رکعت پڑھنے میں زیادہ اجر معلوم ہونا چاہیے اور 2 رکعت پڑھنے میں کم اجر معلوم ہونا چاہیے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رخصت دی ہے، اللہ کی طرف سے ایک رخصت کو ہمارے لیے ہم تک پہنچایا ہے،
تو ہمارا یہ یقین ہے کہ سفر میں 2 رکعت پڑھنے میں زیادہ اجر ہے۔ یہ ہے دین کا تصور کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان بنایا ہے، اور یہ وہ حکمت ہے کہ جس کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری حکمت جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر لچک رکھی ہے، تنوع رکھا ہے، ویرائٹی رکھی ہے۔ ہم اس پر بعض اوقات لڑ پڑتے ہیں دین کی حکمت نہ سمجھتے ہوئے۔ دیکھیے، انسان یکسانیت سے اکتاتا ہے، اور انسانوں کے سامنے اگر ایک سے زیادہ آپشن ہو تو ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے عمل کرنا۔ اس لیے شریعت میں جہاں کفارے کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک آپشن نہیں دیتا۔ مثلا کسی شخص نے قسم توڑ دی تو اسے کہا جاتا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ نہیں کر سکتے تو 3 روزے رکھ لو۔ ایک آپشن نہیں دیا، 2 آپشن دے دیے۔ کوئی شخص قصدن روزہ توڑ دے تو کہا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اسی طرح نماز کے اوقات یہ نہیں کہا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر نماز کھڑی ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا ہے انسان مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 دن تک جبرائیل امین تشریف لاتے رہے۔ پہلے دن اول وقت میں نمازیں پڑھائیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اگلے دن آخر وقت میں پڑھائیں، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور فرمایا ان دونوں کے درمیان تمہارے نماز کا وقت ہے۔ فجر کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں ختم ہے، اس میں جہاں سہولت ہو پڑھ لو۔ ظہر کا وقت یہاں شروع ہوتا ہے، یہاں ختم ہوتا ہے، جہاں سہولت ہو پڑھ لو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس میں ایک اور واقعہ سنا کر اپنی اس بات کو ختم کروں گا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے قصدن روزہ توڑ دیا، نفسانی خواہش غالب آ گئی، بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں، کمزور ہوں، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس نے کہا میں تو خود مسکین ہوں، میرے پاس تو کوئی خرچ کرنے کو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری تو آپ کے سامنے صدقے کی کچھ کھجوریں آ گئیں، کوئی ٹوکرا بھر کر کھجوریں آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، کہاں ہے وہ شخص؟ کہا حاضر ہوں۔ کہا یہ لوگ کھجوریں اور مدینے کے غرباء میں تقسیم کر دو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میرے علاوہ کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، فرمایا جاؤ خود کھاؤ۔ یہ ہے دین، یہ ہے وہ شفقت، یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ اصلاح کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج فرمایا، اور یہی قیامت تک کے لیے ایک روشن مینار ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، حکمت کی یہ گفتگو اور یہ بات اور یہ موضوع انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں بھی چلتا رہے گا، اور ایک آدھ جمعہ انشاءاللہ اور چلے گا، اور میں آپ کے سامنے دین کی مزید جو حکمتیں ہیں جو دین کے مطالعے سے، قرآن و سنت کے مطالعے سے پتہ چلتی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔